ہے جو اس کے آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا علماء سے یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ آپ آج بھی مدرسوں میں جا کر کے دیکھیں، ایک مرتبہ معائنہ کریں کہ وہاں کے بچے کس طریقے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک واقعہ آپ کو سنایا۔ آج بھی مدارس اسلامیہ میں اسی طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے۔ آج تو بہت کچھ آگے تعلیم کے معاملہ میں، رہائش کے معاملہ میں، کھانے پینے کے معاملہ میں بہت کچھ ترقی ہوا ہے، ورنہ آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے مدرسے کے جو حالات تھے وہ بہت ہی بدترین حالات تھے۔ ان کے صحیح سے رہنے کا کمرہ نہیں ہوتا، صحیح سے کھانے کے 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، پہننے کے لیے صحیح روٹی نہیں ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب اتنے مشکلات سے قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیم سیکھ کر کے وہ وہاں سے نکل کر کوئی آتا ہے، عوام کے سامنے آتا ہے، عوام اس کو ترچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس کا جو مقام تھا وہ مقام نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو ہمیشہ ہیچ اور نیچ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارا اور آپ کا کردار علماء اکرام سے اس طریقے سے ہو جائے تو یاد رکھنا پھر ہمارے اوپر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ضرور توڑے جائیں گے، ضرور توڑے جائیں گے۔ اور رہی صحیح جو کسر ہے وہ آج کے جو نئے نئے برادر کے نام سے ہمارے معاشرے کے اندر جو آتے ہیں، ان کو اہل علم کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اہل علم کا درجہ برادر اور سسٹر کو دیا جاتا ہے، اور ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ بغیر مسئلہ جانے ہوئے جو دل میں آتا ہے جواب دے دیتا ہے۔ دین کا کام کرنا، توحید و سنت کا کام کرنا مسلمان کا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہم قطع نظر نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی سیکھے دوسروں تک پہنچائے۔ لیکن جب کوئی برادر کسی مجلس میں آتا ہے اور آ کر کے اس سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے اور اس کے پاس علم نہ رہنے کے باوجود وہ جواب دینا شروع کرتا ہے، اس وقت افسوس آتا ہے اور اس وقت یاد آتا ہے کہ علماء کے سے یہ مسائل کیوں نہیں پوچھے جاتے، کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ کیا وہ اسلامی اسکالر ہے جس سے ہم مسئلہ حل کرتے ہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ ایک RMP ڈاکٹر کو کہیں کہ ہارٹ کا آپریشن کر دے، اگر وہ کہے کہ میں آپریشن کروں گا تو اس آدمی کو بجائے آپریشن کرنے کے اس کو مار ڈالے گا۔ اور یہی آج برادران کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور ہم اس کی طرف بالکل مائل ہو چکے ہیں، ہم اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ ایک مجلس لگائیے، یہاں پر ایک محفل لگائیے، وہاں پر ایک برادر کو آپ بلائیے، ایک عالم کو بلائیے، عالم کی بات نہیں سنیں گے، اسی برادر کی بات سنیں گے۔ آج اتنا ہمارے عوام اتنے گر چکے ہیں اور ان کے عقل میں اتنے پاگل پن آ چکا ہے کہ علم سے بھی اور اہل علم سے بھی دوری اختیار کر چکے ہیں۔ جب ایسا مسلمان کے اندر آئے گا تو ہندوستان کی سرزمین پر نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا جائے گا جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے NRC، CAB، بابری مسجد اور اسی طریقے سے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آ چکا ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج علماء سے ہم نے دوری اختیار کی، بہت سارے اسباب ہیں ہماری ذلت اور رسوائی کے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے علم کو چھوڑا ہے، کیونکہ جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، اگر ہم اس سے جڑیں گے نہیں، اس سے ہم علم حاصل کریں گے نہیں، جو کتاب انسان کو ترقی کی طرف لے جائے اس سے ہم نفرت کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہمیں ذلت اور رسوائی کی انتہائی تک پہنچائے گا ضرور۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کو جب کوئی پکڑ لیتا ہے، اس کو جب عمل کرنا شروع کرتا ہے، ہم اسے ترقی کی آخری منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ پہنچا دیتا ہے، اور اگر اس کتاب کو کوئی ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہندوستان کے سرزمین پر ایسے ایسے قانون لائے جاتے ہیں جو ہندوستان کی تاریخ میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے طلاق ثلاثہ پر، مسلم پرسنل لاء پر حملہ کیا گیا، اس کے بعد NRC، اور اس پر جب وہ ناکام دیکھنے لگے تو پھر
بابری مسجد کا فیصلہ آیا، اور اس کے بعد اب CAB کا جو مسئلہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں آ چکا ہے، یہ CAB کیا ہے جو راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں ایوان میں یہ پاس ہو چکا ہے، اور یہ مسلمانوں پر خصوصی طور پر یاد رکھ لیں، یہ مسلمانوں پر سم قاتل ہے، ان کی گردن پر ننگی تلوار ہے، یہ مسلمانوں کو ذلت اور رسوائی کی طرف لے جانے اور اسے بدنام